بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی و رسولا۔ معزز احباب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ حضرات مکمل سماعت کریں گے اور جہاں تک ہو سکے گا لوگوں کے پاس بھی اس کو پہنچائیں گے۔ رمضان المبارک ایسا مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایسا مقدس مہینہ ہے جس کے آخری عشرے میں شب قدر جیسی عظمت اور برکت والی رات ہے۔ اس مہینے کے متعلق جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے کے متعلق بعض علماء کرام نے فرمایا کہ جو انسان مسلمان اس رمضان المبارک میں انتقال کرے تو قبر میں اس سے سوالات بھی نہیں ہوں گی۔ یہ ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں ہر آن عبادت ہی عبادت ہے۔ آپ ذرا سا غور کریں تو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا عبادت ہے، افطار کرنا عبادت ہے، تراویح کا انتظار کرنا عبادت ہے، تراویح پڑھنا عبادت ہے، اس کے بعد سو کر سحری کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، خود سحری کھانا بھی عبادت ہے۔ گویا کہ رمضان المبارک کی ہر آن عبادت ہی عبادت ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک شیطان ابلیس کو قید فرما دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں لوگ نیکیوں کی زیادتی کرتے ہیں، یعنی نیکیاں زیادہ کرتے ہیں اور گناہوں کی کمی کرتے ہیں۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اکثر لوگ کرتے بھی ہیں کہ جب رمضان المبارک میں شیطان گرفتار ہو جاتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر انسان گناہ کیسے کرتا ہے؟ تو انسان کے گناہ کرنے کے لیے شیطان کا بہکاوا ہی کافی نہیں بلکہ انسان کے ساتھ ایک نفس عمارہ بھی ہے۔ تو رمضان المبارک میں انسان جو گناہ کرتا ہے وہ نفس عمارہ کی پیروی کی وجہ سے کرتا ہے، پھر 11 مہینوں کی مسلسل عادت بھی اس کو مجبور کرتی ہے۔ یہ ایسا ماہ مبارک ہے جو بروز محشر شفاعت کرے گا، یعنی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ انسان کے بارے میں کہ اے مولا، میں نے اس بندے مومن کو دن میں کھانے پینے سے روکا رکھا ہے۔ اور حدیث پاک میں قرآن مجید کا بھی ذکر ہے کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا، کہ قرآن کہے گا اے مولا میں نے اس کو رات میں سونے نہیں دیا، یعنی رات میں تراویح میں اس نے میری تلاوت کی ہے۔ یہ ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور ہر سائل کو جو وہ مانگتا تھا عطا کرتے تھے۔ رمضان المبارک بڑی ہی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ہم مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب ان روزوں کو فرض کیوں کیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ یہیں پہ ارشاد فرماتا ہے، لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا کہ یہ مہینہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے آتا ہے، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ اس کے آنے سے پہلے اس میں جو ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس کے متعلق جو علم ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے اس کو حاصل کریں تاکہ روزے جیسی عبادت کما حقہ ادا ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو رمضان المبارک کی برکتوں سے
فضیلتوں سے مالا مال فرمائے، رمضان کی اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان رحمتوں سے ہمکنار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔